سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر عدد خلقہ رضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ آج بہت ہی زیادہ خوشی کا دن ہے میرے لیے، اور وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے مالک کا شکریہ ادا کر سکوں۔ مالک نے وہ کام ہم کمزوروں سے لے لیا ہے کہ یہ اللہ کی خاص توفیق ہے، اور وہ چونکہ خود بہت زیادہ طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، اس لیے اس نے ہم جیسے کمزوروں کو چنا ہے۔ دیکھیے، آج یہ جو سلسلہ تھا، ارشاد بٹی صاحب نے انٹرویوز لیے تھے لوگوں کے، تو یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس نے ہدایت کے متلاشیوں کے لیے راستہ کھول دیا ہے۔ پبلک کے اندر بریلویوں کے عقائد، جتنے بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ہونے کا یہ اعلان کرتے، اس میں سارے آ گئے۔ طاہر القادری آ گیا، مفتی حنیف آ گیا، اور یہ جتنے مفتی منیب ہو گئے دیوبندیوں کے، سارے علماء اس کے اندر آ گئے۔ طارق جمیل آ گئے، فضل الرحمان صاحب آ گئے، اور جتنے بھی ہیں ان کے اکابرین جتنے بھی گزرے ہیں، قاسم نانوتوی سے لے کر نیچے سارے، اشرف علی تھانوی اور گنگوئی، ان سب کے جو شرکی عقائد ہیں وہ بالکل لوگوں کے سامنے آ گئے۔ تبلیغی نصاب کا بالکل گرینڈ آپریشن کر دیا گیا۔ زکریا صاحب کی جو فضائل اعمال ہے، کچھ لوگ اس کو فضائل من گڑات بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اب فضول اعمال بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں، یہ سارے لوگوں کے سامنے آ گئے، پبلک کے سامنے آ گئے۔ اہل حدیثوں کے جو معاہد اپنے آپ کو کہتے ہیں، احتشام الہی ظہیر اور ان کے والد کے شرکی عقائد بالکل لوگوں کے سامنے آ گئے، کہ یہ بھی اگرچہ دوسروں سے کم شرکی عقائد والے ہیں، لیکن ہیں تو شرک، اور شرک ایک ہو تو اس کے اوپر اللہ کی کتاب کی آیت فٹ آ جاتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان کے یہ عقیدے کہ بریلویوں کو کہتے ہیں کہ تم دور سے ہر جگہ حاضر ناظر سمجھو، ہم صرف قبر کے اوپر پڑے جانے والے صلاۃ والسلام کے سننے کے قائل ہیں۔ اور پھر عبداللہ بن باز کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے، نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ شرکیہ دو روایتوں کے اوپر انہوں نے بھروسہ کر لیا اور قرآن و حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر اسرار کے وحدت الوجود والا شرک بالکل سامنے آ گیا، پوری زندگی اس کا دفاع کرتے رہے۔ مودودی صاحب کے رسائل و مسائل میں جو شرکیہ واقعات ہیں کہ قبر والا سنتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، یہ ساری شرکیہ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ تقی عثمانی کے شرکیہ عقائد، رفیع عثمانی کے، محمود الحسن کے، خاص کر جو تفسیر شبیر احمد عثمانی کے پہلے صفحے کے اوپر انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ شرک کے اندر بدلی کر دی کہ اللہ کے مقبول بندوں کو اگر پکارا جائے تو یہ بھی کہتے ہیں اسی کے اندر آتا ہے۔ پھر جتنے یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، اس میں جو ڈکٹیٹر ہیں وہ بھی بیچ میں لپیٹ میں آ گئے۔ مرد مومن مرد حق بھی جا کے رنگون میں گھنٹہ کھڑکاتے رہے ہیں، اور اس میں بریمام چادر چڑھاتے رہے ہیں، مزاروں پر جایا کرتے تھے۔ جنرل ایوب صاحب مری میں مجذوب سے چانٹے کھاتے پکڑے گئے۔ تنکے والے پیر نے گالیاں سنائیں بے نظیر کو، نواز شریف کو بھی۔ یہ سارے شرک کے اندر ملوث ہیں۔ اور عمران خان جیسے آدمی گنج شکر کے مزار پر جا کے سجدہ ریز ہو گئے، امام زامن انہوں نے باندھا، یا علی مدد کا پٹا انہوں نے باندھا۔ تو کوئی ایک بتائیے جو ایمان خالص کے اوپر، ان سب شرک کرنے والے کو علی انجینئر صاحب کہتے ہیں، میں ان کو اپنا امام مانتا ہوں۔ اور علی انجینئر یہ کہتے بھی سنے کہ ایک تو یہ تصوف والوں کا رد بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں انہوں نے خدائیاں کی ہیں، یہ منی گاڈ بنے ہیں دنیا میں، اور تصوف قرآن و حدیث کے خلاف ایک پورا دین ہے۔ اچھے انداز سے انہوں نے بیان کیا، لیکن پھر ساتھ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، یہ ہمارے امام ہیں۔ اور خود بھی ان کا یہ بیان سامنے آیا کہ جنت میں اللہ ہمیں منی گاڈ بنا دے گا، یعنی منی گاڈ انہوں نے ضرور بننا، چھوٹے اللہ، چاہے دنیا کے اندر چاہے آخرت میں۔ عبد القادر جیلانی کا یہی قول ہے، کہتے ہیں یہ دنیا میں اگر یہ صفت حاصل ہو جائے کہ کن فیکون کی، آخرت میں تو ہوگی، وہاں بھی وہ بھی اسی کا قائل تھا کہ آخرت میں جنت میں ہمیں کن فیکون دے دے، وہ کن فیکون نہیں دے گا، جو کچھ مانگو گے اللہ تمہیں دے دے گا، بس یہ اتنی سی بات ہے۔ تو بہرحال ان سب کا محی الدین چشتی ہوں، علی اجمیری ہوں، کشف المحجوب کے شرکیہ واقعات آپ کے سامنے آ گئے، مجدد الفسانی کے، شاہ ولی اللہ کے پورے خاندان کے، اور پھر جو ان کا دفاع کرتے ہیں،
یہ بھی سارا ماحول آپ کے سامنے آ گیا اللہ کے بندو. اب بتاؤ کدھر جاؤ گے؟ کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ ارشد کرملائی صاحب اگر یہ سارے مشرک ٹھہرتے ہیں تو پھر بتائیں ہم کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ تو اللہ کے بندو یہ تو دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے، یہ تو دروازہ کھلا ہے آپ کے لیے. ہدایت کا خود ارشاد بٹی صاحب بھی وہ پکڑے گئے، انہوں نے بھی لگتا ہے امام زامن باندھا ہوا تھا یا کیا، وہ بھی کسی نہ کسی مسلک اور شرکی عقائد والوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ کھلا ہے کہ آؤ خیر کی طرف. یہ جتنی بھی ہماری چھوٹی چھوٹی کتابیں ایمان خالص کے اوپر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے چیلنج ہے ہمارا کہ ان کے اندر کوئی شرکیہ واقعات دکھا دو، یا جو حوالے دیے ہیں ان سب کے اکابرین کے شرکیہ کتابوں کے کوئی ایک شوشے کے اندر بتا دو کہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا ہو. بالکل انہی کی کتابوں کے حوالے سے ایمان خالص کے استول کے اندر اور کس دوم کے اندر یہ چیزیں شامل کر دی گئی ہیں. اور بڑی محنت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ کتابچے لکھے ہیں، اور جن لوگوں نے اس کی کتابت کی اور کمپوزنگ کی ان کی محنت کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا. جس نے جس نیت کے ساتھ محنت کی ہے، اس میں شروع میں فضلیات صاحب جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اور بعد میں ہمارے ضمیر صاحب انہوں نے بھی کافی محنت کی، اور کمپوزنگ کے اندر اور بھی کچھ لوگ ہیں انہوں نے کافی محنت کی، منور سلطان صاحب نے بھی، لیکن وہ بعد میں سجدہ تعظیمی میں چلے گئے. تو یہ جو شرک میں چلا جائے گا اس کی ساری اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ مسئلہ ہے اصل میں اللہ کے بندوں. خود محمد حنیف صاحب نے بڑی محنت کی لیکن شرک میں چلے گئے. بعد میں عبداللہ عمر دورانی نے کتنی محنت کی، خالد عزیز نے کتنی محنت کی، اندازہ لگائی، لیکن شرک میں چلے گئے. یہ پرابلم ہوئی ہے ان کے اندر. محمد گل صاحب نے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنی انہوں نے محنت کی، لیکن آخر میں آ کے بالکل آخری دنوں میں آگے سجدہ تعظیمی کے شرک میں چلے گئے. تو یہ بہت بڑی بربادی ہوتی ہے اللہ کے بندوں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے جتنی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا ان کو، جو قائم رہے گا ایمان خالص کے اوپر. اسی ساری کوشش کو میں نے یکجا کر دیا ہے. سارا ڈاکٹر صاحب کا جتنا لٹریچر ہے اس کو PDF کے اندر کر کے، اور مزید جو جماعت کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک آیا اس کا بھی ایک پورا کتابچہ اس کے اندر شامل کر کے گویا انسائکلوپیڈیا آف اسلام یا اسلامی انسائکلوپیڈیا بنا دیا اللہ کے بندو. یہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس کو پڑھو. یہ آپ کا آخری سہارا ہے اللہ کے بندو ایمان خالص کے اوپر رہنے کا اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کا. گویا یہ صحیح معنوں میں دعوت القرآن ہے. یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی گویا تفسیر ہے دعوت القرآن، جو ایمان افروز ہے اور شرک سے پاک ہے. باقی محمد حنیف صاحب کی جو دعوت القرآن تفسیر ہے 2 جلدیں، وہ بالکل اس کے اندر انہوں نے شرک کا انجیکشن دیا. اللہ کے بندو صفحہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں 1175 کے اوپر انہوں نے سجدہ تعظیمی کا یہ انجیکشن دیا ہے. اس مومنوں کی جماعت کو مشرک بنا دیا، مجاہدوں کو مجاور بنا دیا اللہ کے بندو. بہرحال جو زندہ ہیں ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، واپس لوٹو. یہ وہی پلیٹ فارم ہے. ڈاکٹر صاحب کی کتابیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی آڈیوز بھی، اور اب ان کو ویڈیوز کے اندر بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال بالکل جائز ہے. کسی تصویر والی حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے، اس حکم میں نہیں آتا ہے. یہ عالم دین کا فتویٰ ہے. اور اب باقی بھائیوں سے بھی یہی ہے کہ اس دعوت کو پھیلاؤ اللہ کے بندو، اس لٹریچر کو پھیلاؤ، اور اپنے بھی ویڈیوز بناؤ اور ہر جگہ اس کو پہنچاؤ. پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے. سوشل میڈیا کے اوپر چھا جاؤ، توحید کی دعوت دو، رد شرک کرو، طاغوتوں کی نشاندہی کرو، انگلی رکھ کے نام لے کے. جو بھی یہ کام کرے گا وہ میرا بھائی ہے، چاہے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا آئندہ کبھی آئے گا. قیامت تک آنے والے ایسے لوگ میرے بھائی ہیں. وہ سواری کرے میں رکاب تھاموں، اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنا بھی میں فخر محسوس کروں، کیونکہ یہ توحید کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے. اور جو اللہ کی عزت کو پیچھے کر کے اپنے یا اپنے اکابرین کی بات کو آگے کریں، یا اس دعوت کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں، یا اس میں روڑے اٹکائیں، یا اس کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کریں، تو وہ بڑے سے بڑا کوئی پیر ہو، گدی نشین ہو، عالم کا بچہ ہو یا خود عالم ہو، یا بادشاہ ہو یا بادشاہ زادہ ہو، کوئی ہو، وہ آرمی کا ہو یا پولیس کا ہو، سول کا ہو یا کسی اور ادارے کا ہو، یا سیاستدان ہو بڑے سے بڑا، پوری دنیا سلام کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہو، لیکن میرے لیے جو شرک کرنے والے ہیں ان کی حیثیت ایک نجس کیڑے سے زیادہ، جو اپنی نجاست کو دھکیلتے ہوئے چلتا ہے، اتنی بھی اس کی اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک. کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں،
اور اللہ کی دعوت کو لے کر اٹھا ہوں الحمدللہ، اللہ کے بھروسے کے اوپر، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اس دعوت اٹھ چکی ہے، بنیاد بن چکی ہے قرآن و حدیث کی۔ اللہ کے بندو، اس دور کے اندر ایک عالم دین کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ایک ہی شمع ہے جو روشن ہے، باقی سب کے مکروہ چہرے میں نے آپ کو دکھا دیے اور آپ نے خود دیکھ لیے ہیں۔ لہٰذا اب آپ کو اختیار ہے، چاہے تو پاؤں کی ان بیڑیوں کو کاٹ دو، اور چاہے تو شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دو۔